ایک بندہ ماہ رمضان کو بھی پاتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک عبادت میں بھی مصروف رہتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ فرمایا ان کی مسجد مسجد درار ہے، مسجد درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، فرمایا چاہے وہ ماہ رمضان کو پائے، چاہے وہ صبح شام عبادت میں مصروف رہے، فرمایا اس کی ساری عبادتیں کوڑا ہے، کرکٹ ہے، جب اس کے دل میں ادب مصطفیٰ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب ادب مصطفیٰ کیا ہے؟ ایک بات بتائیں، آپ بزرگ بیٹھے سفید داڑھیوں والے، آپ نوجوان بھی بیٹھے میرے سامنے، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ عمل کی قبولیت کس پر ہے؟ ایمان پر ہے؟ اگر جس بندے کا ایمان ہی نہیں، اس کا عمل قبول ہے کہ نہیں؟ بتائیں بھائی، اس کا عمل قبول ہے؟ نہیں۔ اس کا عمل قبول ہے؟ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان عقیدے کو کہتے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ بنیاد ہے۔ اب ہمیں عقیدہ کیسے سمجھ آئے گا؟ اصل یہ بات ہے جو میں بات کرنے لگا ہوں، عقیدہ اس کو سمجھ آتا ہے جو اسلام کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ جس کو اسلام کے ساتھ محبت ہے، ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک موبائل میں لگا رہا، ایک بندہ مسجد میں بھی نہ آیا، اسے کیا پتہ کہ اسلام کیا ہے؟ بے شک۔ اسے اسلام کی جستجو طلب ہی نہیں۔ وہ سیکھے، قرآن مجید کو سیکھے، قرآن مجید کے ترجمے کو سیکھے۔ اور دوسری بات، دو چیزیں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ دو چیزیں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ ایک ہے لالچ۔ بے شک۔ حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت میں شرک کا ڈر نہیں۔ کس کا ڈر نہیں بھائی؟ شرک۔ یہ حضور کی میں حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ فرمایا مجھے اپنی امت میں شرک کا ڈر نہیں۔ اور دوسری چیز ہے بزدلی۔ بے شک۔ جس قوم کے اندر لالچ ہو، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ جس قوم کے اندر بزدلی ہو، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ فرمایا فلا نام اعین الجبنا، نام ینوم اس کی حروف اصلی نون واو میم ہے، میں صرف پڑھاتا ہوں۔ فرمایا کبھی بزدلوں کو شالا بزدلوں کا دید نہ آئے۔ بے شک۔ بھائی میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں، میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں۔ یہ ہمارے دوست حضرت علامہ احمد رضا جمع چشتی صاحب نے ادھر درس نظامی شروع کی ہے، تو میں نعمان صاحب سے کو کہہ رہا تھا کہ اس علاقے میں درس نظامی پڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔ بے شک۔ اگر آپ اپنے بچوں کو درس نظامی نہیں پڑھائیں گے تو کل کو ہو سکتا ہے یہ جو حضرات سامنے آپ کا مدرسہ ہے، یہ آپ کے بچوں کا ایمان خراب کر دے۔ آپ مر جائیں، وہ کہیں گے جی کون سا جنازہ اور کون سی دعا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے اندر اس لالچ کو نکالیں کہ ہمارے بچے جیئیں گے کیسے، زندگی کیسے گزاریں گے۔ دوسرا اس بزدلی کو نکالیں۔ بے شک۔ میں مسجد میں بیٹھ کر ممبر رسول پر بیٹھ کر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ مناظرے اور مباحثوں کا دور چلا گیا، نہ کوئی مناظروں سے آپ کے عقیدے کو مانتا ہے، نہ مباحثوں کے آپ کے عقیدوں کو مانتا ہے۔ آپ صبح سے لے کر شام تک قرآن مجید اٹھا کر بیٹھ گئے، ان کو سمجھائیں، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ ساری کتب احادیث ان کو دکھائیں، مسند امام اعظم تمام کتب احادیث ان کو دکھائیں، قرآن
مجید کی ہر تفصیل ان کو دکھائیں